السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا دوران حیض کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوں یا نہیں۔ سوال کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ایک اسلامی بہن یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا عورت ایام حیض کی حالت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عز برہانہ نے اپنے مقدس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ واضح فرما دیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو ہرگز نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ۔ اور اس سے دو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ایک وہ شخص جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اور دوسرا وہ جو حالت جنابت میں ہے یا ایام حیض کی حالت میں ہو عورت۔ یعنی عقائد کے حوالہ سے جن لوگوں کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، مثلاً ہندو یا سکھ وغیرہ، ہمارے قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ رب کائنات نے منع فرما دیا ہے۔ یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص جو غیر مسلم ہو، وہ ہماری مقدس قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں چھو سکتا، نہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایام حیض کی حالت کے اندر عورت کا قرآن پڑھنا اٹھانا، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بغیر وضو کیے انسان قرآن کو نہیں چھو سکتا تو حیضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو کیسے اٹھا سکتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے منع فرما دیا ہے۔ ان تین شخصوں کے متعلق حکم ہے کہ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ کتب سیاہ کے اندر جامع الترمذی شریف کے اندر احادیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقرأوا الحیض ولا جنب شیئا من القرآن۔ فرمایا کہ یاد رکھیں، حائضہ عورت جو ہے جس کو تاریخ اور مینسس آئے ہوئے ہیں، وہ عورت بھی قرآن کو نہیں چھو سکتی۔ اور دوسرا شخص جنابت کی حالت میں بھی وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ مثلاً جنابت سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیا ہو اور غسل نہ کیا ہو تو غسل کرنے سے پہلے وہ قرآن کو جو ہے وہ نہیں چھو سکتا۔ تو اب اس لیے حکم ہے کہ ایام حیض والی عورت بھی قرآن کو نہیں اٹھا سکتی، اور جنابت والا شخص بھی قرآن کو نہیں اٹھا سکتا، اور جو شخص بغیر وضو ہو، جس کا وضو نہیں ہے، وہ شخص بھی بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ اب رہی بات کہ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہاتھوں پر دستانے لے کر اٹھا لیا جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ دیکھیں، اس پر فقہائے کرام نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہو یا اوڑھا ہوا ہو تو اس سے تم قرآن کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ لباس تمہارے تابع ہے۔ اس کی میں آسانی سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ مثلاً لباس پر اگر گندگی لگی ہو تو آپ اس لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ سے جب پوچھا جائے گا تو جواب یہی ہوگا کہ اس لباس پر گندگی لگی ہے، تو لباس پر لگی ہے، جسم پر تو نہیں لگی۔ لیکن اسی لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے جو لباس تم نے پہنا ہوا ہو یا جو لباس تم نے اوڑھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ تم قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اسی لیے اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کے کہیں رکھنا چاہتے ہیں یا ویسے مثلاً کسی امر مجبوری کے لیے اٹھانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں میں کوئی اور کپڑا لے کے مثلاً رومال وغیرہ، تو اس سے قرآن آپ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ آپ دستانے پہن کر یا جو لباس پہنا ہوا ہے یا جو آپ نے کپڑا جسم پر اوڑھا ہوا ہے تو اس سے آپ قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس کے آگے تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ترجمہ قرآن پاک کا ہی ہے، تفسیر قرآن پاک کی ہی بیان ہو رہی ہے۔ اس میں رب کی ذات کا جو مقصود ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب
قرآن سے، قرآن کے ترجم اور قرآن کی تفسیر سے رب کا بیان کیا ہوا مقصود سمجھ میں آ رہا ہو تو اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حائضہ عورت اور جنابت والا شخص اور بغیر وضو کیے جو ہے نہ قرآن کو اٹھا سکتا ہے، نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اور جو ہے قرآن کو چھو تک بھی نہیں سکتا۔ اب اگلی رہی بات کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو اگر چھونا چاہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے، مثلاً کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ چلو قرآن نیچے پڑا ہے تو میں اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی اور کپڑا لے کے اپنے ہاتھوں میں اس سے اٹھا کے قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھ سکتا ہے۔ اب اگر ایام حیض والی عورت یا اس کے علاوہ کوئی عورت بغیر وضو کیے قرآن کو پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس انداز سے پڑھ سکتی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، مثلاً الفاظ کے ساتھ وقفہ کر کے پڑھ سکے تو پڑھ سکتی ہے۔ اس میں فقہائے کرام جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایام حیض والی عورت قرآن کو ہرگز نہیں پڑھ سکتی، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔